کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مشق کرنے کی کوشش کی، ہم یہ کام کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے یہ ابتدا کی، لیکن درمیان میں پھر خیالات آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے خیال آتا ہے آنے دیجئے، پرواہ مت کیجئے، دوبارہ آپ اسی اپنے ٹریک پر آ جائیے۔ پھر خیال آتا ہے، کچھ پرواہ کی بات نہیں، کچھ مشکل نہیں، دوبارہ ٹریک پر آ جائیں، 6 بار آ جائے، 4 بار آ جائے، دوبارہ پھر آتے جائیں، پھر آتے جائیں، پھر آتے جائیں اپنے ٹریک پر۔ یہ جو آپ کی اور شیطانی خیالات کی جو کشمکش ہے، یہ ادا اللہ کو بہت بھاتی ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک ایک جملہ ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ایک جگہ پر جب ہم لفظ ادا کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور تقدیس کو بیان کیا۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ کی طرف سے جوابات کا سلسلہ ہے۔ گویا کہ ایک مکالمہ چل رہا ہے، میں جو کچھ ادا کر رہا ہوں وہی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں یہ تصور باندھ سکتے تو کم از کم یہ تو تصور باندھو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو شیطانی بعض اوقات خیالات درمیان میں آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کشمکش اللہ رب العزت کو اچھی لگتی ہے۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی حال ہی میں ایک خوبصورت پوسٹ نماز سے متعلق جاری کی ہے، اور وہ پوسٹ میں سنائے دیتا ہوں، بہت اہم۔ اور فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا استحضار رکھیں، زبان سے تلاوت اور تسبیحات کے وقت الفاظ اور معانی کی طرف توجہ رکھیں، اور اعضاء مکمل طور پر پرسکون رکھیں، تو نماز انشاءاللہ مکمل اور مقبول ہوگی۔ الفاظ اور معانی کی طرف توجہ رکھیں، اعضاء کو پرسکون رکھیں، نماز مکمل بھی ہوگی اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ مقبول بھی ہوگی۔ تو یہ طریقہ کار ہے نماز کی ادائیگی کا، اور اسے اختیار کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com